برسنا رہے محبت پیار سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میزبان مکرم برادر محترم جناب حضرت علامہ حافظ قاری محمد طیب طاہر نقشبندی صاحب زید شرفکم العالی اور زیب مسند صدارت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عامر سہیل صاحب زید شرفکم العالی اور حضرت علامہ مولانا وقاص حسین قادری صاحب اور دیگر دور و نزدیک سے تشریف لانے والے اہل محبت احباب گرامی قدر، الحمدللہ سنی تحریک کلر سیدہ کے زیر اہتمام یہ ماہانہ درس قرآن کا پروگرام انعقاد پذیر ہوتا ہے، جس میں آج مجھے حاضری کا شرف ملا۔ اب تمام دوست تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ جہاں سے آج ہمارے درس قرآن کی ابتدا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا سارا قرآن ہی سراپا ہدایت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نازلی ہدایت کے لیے کیا، لیکن پھر اس ہدایت کے کئی طریقے بنا دیے، کئی قصے بیان کر کے لوگوں کو ہدایت دے دی، کہیں واضح الفاظ میں ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی۔ یہاں پر بھی یہ جو آج کا رکوع ہے، اس رکوع میں یہود کے متعلق جو یہودی تھے ان کے متعلق جو باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کا صحیفہ ہے تورات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر ہم نے اس کے بعد رسولوں کو پے در پے بھیجا۔ لگاتار ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے رسول عطا کیے۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ اور پھر فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جب ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کیں تو ان نشانیوں کے ساتھ ہی ہم نے روح قدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے ان کی تائید بھی فرمائی، ہم نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ آگے فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، لیکن جب تمہارے پاس آتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کا رسول اور کوئی حکم لے کر آتا ہے تو بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو تمہاری جو جانیں ہیں، جو تمہارا اپنا آپ ہے، جو تمہارا نفس ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتا، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایک تو تم تسلیم نہیں کرتے، اوپر سے جو جرم کرتے ہو وہ یہ کہ استکبرتم، تم تکبر کرتے ہو، تم بڑائی کرتے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ آگے فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم میں سے ایک ایسا گروہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک ایسا گروہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا۔ یعنی پے در پے جو تم نے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بیان فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور پھر وہ یہود یہ ساری باتیں سن کے کیا کہتے ہیں؟ وہ ایمان نہیں لاتے،
وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، وہ اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، یعنی جو حضور کی بارگاہ میں یہودی تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ قلوبنا غلف، کہ جو ہمارے دل ہیں ان پر غلاف چڑھے ہیں۔ اور یہ غلاف کیوں چڑھے ہیں؟ اس لیے چڑھے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کا عقیدہ ہے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اسی پر کاربند رہنے والے ہیں۔ ہم اللہ کے آخری نبی کو نہیں مانتے، اس کے اسلام کو نہیں مانتے، بلکہ جو ہمارا عقیدہ آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے ہم اسی پر کاربند ہیں، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں۔ دوستان گرامی قدر، وہ کہہ رہے ہیں کہ غلاف چڑھا ہے اور ہمارے عقائد بڑے محفوظ ہیں، لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ جو ان کا کفر ہے نا، جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں، اس کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی پھٹکار نازل فرما دی، اللہ کی لعنت ان پر ہے اس کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو کہ ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر جو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، ان کے کفر کے سبب، ان کی زیادتیوں کے سبب، انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے سبب، انہوں نے کفر میں اس حد تک غلو حاصل کر لیا ہے کہ اب اگر وہ چاہیں بھی تو ایمان کی طرف نہیں آ سکتے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کے وہ مستحق ہو گئے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اور وہ کتاب مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا فرمائی وہ ان کے پاس تھی۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس قرآن نے آ کر اس صحیفے کی تصدیق فرما دی، اس صحیفے کی تصدیق کر دی، بتا دیا کہ وہ کوئی عام کتاب نہیں، وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ آگے فرمایا کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ اس سے پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ یستفتحون علی الذین کفروا، وہ اس کتاب کو سامنے رکھ کے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی، اس تورات سے جن کو محبت تھی، پیار تھا، جب انہیں کوئی مشکل مرحلہ پیش آ جاتا، کسی سے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی، وہ کیا کرتے؟ اس کتاب کو کھول کر سامنے رکھ لیتے، اور اس جگہ کو جہاں پر اللہ کے آخری نبی کا ذکر ہوتا، حضور کے جہاں پر اوصاف بیان ہوتے، حضور کے جہاں پر کمالات ذکر کیے گئے ہوتے، اس کو سامنے رکھ کر وسیلہ پیش کرتے، کہتے یا رب العالمین اس نبی کو، جس نبی کو تو نے آخری زمانے میں مبعوث کرنا ہے، اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں فتح عطا فرما دے۔ اس کا ذکر رب نے قرآن میں فرما دیا، فرمایا قانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کتاب میں اس کا نام سامنے رکھ کر رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے، رب کی بارگاہ میں امداد کے لیے ہاتھ اٹھاتے، رب ان کی مدد فرما دیتا۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج یہ ہے کہ فلما جاءہم، جب آ گیا ہے وہ ان کے پاس، ما عرفو، اور انہوں نے پہچان بھی لیا ہے، انہوں نے پہچان بھی لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، اس کا ذکر ہماری کتاب تورات میں موجود ہے، ہم اس کے وسیلے سے رب العالمین کی بارگاہ میں استغاثہ طلب کیا کرتے تھے، مدد طلب کیا کرتے تھے، لیکن آج پہچانتے ہوئے بھی کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی اپنی زبان سے کہتا ہے ہمارا جو عقیدہ ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق حیدی سہل لنا اشقالنا، یہ عقیدہ کوئی عام نہیں ہے، یہ عقیدہ تو غیر مسلم بھی رکھا کرتے تھے کہ اگر انہیں کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا وہ حضور کا وسیلہ پیش کرتے، رب ان کی مشکل کو ٹال دیا کرتا تھا۔ ہم تو حضور کی امت ہیں، ہمیں تو بدرجہ اولا حضور سے محبت ہے، پیار ہے،
تو جب ہم حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، حضور کی وسیلے سے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے ہماری دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اگر تھوڑی دیر بھی ہو جائے رد نہیں ہوتی، قبول ہی ہوا کرتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پہچان بھی لیا کہ اس نبی کے وسیلے سے ہم دعا مانگا کرتے تھے، لیکن پھر انکار کر دیا۔ فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس ایسے کافروں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ یہ وہ کافر ہیں کہ جنہیں پتہ بھی تھا، ایک وہ ہیں کیونکہ انہوں نے یہ جرم جو ہے وہ دانستہ طور پر کیا ہے، یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے اور اس کا ذکر ہماری تورات میں موجود ہے، جانتے ہوئے انہوں نے انکار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کو نازل فرما دی۔ آگے ارشاد فرمایا بے سمجھترو بھی، کتنا برا ہے وہ جو اشترو بھی انفسہم، جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ اور وہ کیا تھا کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور انہوں نے یہ جو کفر کیا ہے، یہ انکار کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ بغیاً ان کے دلوں میں حسد تھا، ان کے دلوں میں حسد تھا، اس حسد کی وجہ سے انہوں نے اس قرآن کا انکار کیا۔ آگے فرمایا کہ تم حسد کرو یا نہ کرو، تمہارے دل میں کوئی بات آئی یا نہ آئے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہی زمانے میں اعلیٰ بن کے آئے ہیں، ہم اس زمانے میں جو ہے وہ مرتبے کے لحاظ سے بلند بن کے آئے ہیں، لیکن سن لو کہ صرف یہ جو نازل اللہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جس پر چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ سب کا خالق ہے، اس کی مشیت میں ہے، وہ چاہے تو انسان کو انسان بنا دے، چاہے تو اس انسان کی جگہ اسے جانور بنا دیتا، چاہتا تو وہ پتھر بنا دیتا، چاہتا تو وہ کوئی پرندہ بنا دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی مشیت میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حسد کرتے ہو کرتے رہو، لیکن میں اپنے فضل سے جس پر چاہوں گا اپنے بندوں میں سے نازل فرما دوں گا۔ آگے فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ مستحق ہو گئے، پے در پے غضب کے مستحق ہو گئے۔ انہوں نے ایک دفعہ انکار نہیں کیا، انہوں نے ہر بات کو جھٹلایا، ہر سچ کو جھٹلایا، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اس لیے وہ بار بار اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے مستحق ہو گئے۔ آگے فرمایا وللکافرین عذاب مہین، اور اس طرح کے جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، بڑا جو ہے وہ سخت قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا، حضور ان سے کہتے کہ ایمان لے آؤ اس پر بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جب انہیں کہا جاتا کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اس قرآن کو اللہ کی کتاب مانو، تو قالوا، وہ کیا کہتے، نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے، ہمیں تمہاری کتاب پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم پر جو نازل ہوا تورات ہمیں ملی، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس قرآن کے اس کے علاوہ، یعنی اس تورات کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صحیفے ہیں، ان سب کا انہوں نے انکار کر دیا، وہ کفر کرنے لگے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ اس قرآن کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ یہ سچی کتاب ہے اور یہ حق ہے، اور یہ حق اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ جو کتابیں ان کے پاس ہیں، وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان کی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید تصدیق کرنے والی ہے۔ آگے فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بات بتاؤ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا،
من قبل ان کنتم مؤمنین، اس سے پہلے تم نے اللہ کے پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم سچے مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان تھا تو پھر یہ بتاؤ ایمان والے کی شان کیا ہے؟ ایمان جس کے اندر ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، پھر وہ کسی کی جان نہیں لیتا، کسی نبی پر جو ہے وہ اپنا ہاتھ دراز نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے نبی پر اپنی جان کیا اپنے اہل و عیالوں کو بھی قربان کرنے والا بن جاتا ہے۔ امتی کی شان یہ ہے، ایماندار کی شان یہ ہے کہ وہ صرف اپنی جان نہیں دیتا، اگر اسے مال قربان کرنا پڑے وہ اللہ کے نبی پر مال قربان کر دے، اگر اسے گھر بار قربان کرنا پڑے وہ سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن اپنے اس ایمان میں وہ پختہ رہے گا۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ادھر وہ ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ادھر اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل بھی کرتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ تحقیق تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر تم نے کیا کیا کہ تم نے عجل یعنی اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعد ان کے بعد وانتم ظالمون، اور تم بڑے جفاکار ہو، تم نے بڑی جفائیں کی ہیں، تم نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول عطا کیا، اپنا نبی عطا کیا، اپنا اللہ تعالیٰ کو پھر اپنے نبی کو صحیفہ بھی عطا کیا، ان سب چیزوں کا انکار کر کے ایماندار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو، پھر اس بچھڑے کو جو ہے بچڑے کو معبود بھی مانتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ تمہاری طرف سے زیادتیاں ہیں، یہ تمہاری طرف سے جفائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر آگاہ فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ رب فرماتا ہے کہ جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور کو بھی بلند کر دیا، اور ہم نے کیا کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ پکڑ لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے اسے پکڑ لو، وَاسْمَعُوا، اور کان لگا کر سنو کہ ہم تمہیں کیا دے رہے ہیں، کان لگا کر سنو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قالوا، وہ کہنے لگے سمینا، ہم نے سن لیا، اور یہ سننا انہوں نے صرف زبان سے کہا کہ ہم نے انہوں نے زبان سے کہا کہ ہم نے سن لیا، وعصینا، لیکن حال یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے دل سے انکار کر دیا، ہم دل سے نہیں مانتے، زبان سے اقرار کر رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، جو بندہ مومن ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اگر وہ زبان سے اقرار کرتا بھی رہے اس کا کیا فائدہ؟ جب تک دل سے اقرار نہیں کرے گا، دل سے کلمہ نہیں پڑھے گا، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور جو دل سے کلمہ پڑھتے ہیں، جنہوں نے دل سے مانا ہے، جنہوں نے دل سے اقرار کیا ہے، کوئی بایزید بستامی بن گیا، کوئی جو ہے وہ جنید بغدادی بن گیا، کوئی داتا علی حجویری بن گیا، کوئی اعلیٰ حضرت کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، اور کوئی بابا فرید کی صورت میں نظر آتا ہے، کوئی ہمیں پیر سید میر علی شاہ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل سے پڑھا ہے، جنہوں نے دل سے مانا ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مان لیا، لیکن ہم دل سے نہیں ماننے والے، دل سے ہم انکار کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے اس جو بچھڑا ہے اس کی محبت ان میں سرایت کر چکی ہے، اس کی محبت میں وہ بہت زیادہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور قل، اے محبوبہ فرما دیجئے کہ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، یہ جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے یہ کتنی بری چیز ہے۔ اور ایک طرف کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، دوسری طرف ایک بچڑے کو، ایک جانور کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، اپنا خالق و مالک بنائے بیٹھے ہو، اس کے سامنے سجدہ ریزیاں کر رہے ہو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارا ایمان بڑا عجیب تمہیں حکم دے رہا ہے۔ آگے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ، اے محبوبہ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ، کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو آخرت کا گھر ہے اللہ کے ہاں خالصۃ، وہ تمہارے لیے مخصوص ہے۔ کیا وہ آخرت میں جو ٹھکانہ ہے، جنت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ لوگوں کا مقام ہے، کیا وہ صرف تمہارے لیے مخصوص ہے؟
من دون الناس سے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں بھی اعلیٰ ہیں، ہم آخرت میں بھی اعلیٰ ہیں، دنیا میں بھی ہم جنتی ہیں، آخرت میں بھی جنتی ہیں۔ تو رب نے فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر ایک بات رب کی بھی مان لو، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ کیا کرنا اس دنیا کو، کیا کرنا اس دنیا کے جنجیلوں کو، چھوڑو اس دنیا کو، جاؤ آخرت میں جا کر اس گھر میں جا بسو۔ اور یہاں پر روایت ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو اللہ رب العالمین کی اس روئے زمین پر ایک بھی یہودی نہ بچتا، سارے مر جاتے اگر وہ تمنا کرتے۔ لیکن وہ تمنا کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کا دل ہی اس دنیا کے ساتھ لگا ہے، جس طرح آج ہمارا دل دنیا کے ساتھ لگا ہے۔ ہمیں دنیا بڑی پسند ہے، ہمیں دنیا بڑی میٹھی نظر آتی ہے، ہمیں دنیا کی رنگینیاں بڑی لبھاتی ہیں، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح انہیں بھی دنیا کی فکر تھی، انہیں آخرت کا پتہ تھا کہ وہاں جا کر تو ہمارے جھوٹ بے نقاب ہوں گے، وہاں جا کے لوگوں کو پتہ چلے گا، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان کے دل کی بات بھی بتا دی کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے کما کر آگے بھیجا ہے، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، اس کے سبب وہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والا تجدنہم احرص الناس علی حیات، کہ اے محبوب آپ انہیں پائیں گے، کیسے پائیں گے؟ کہ احرص الناس علی حیات، کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی پر لالچ کرنے والے ہیں، انہیں دنیا کی زندگی سے بڑا پیار ہے، انہیں اس دنیا سے بڑی محبت ہے، یہاں تک کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے اس دنیا میں شرک کیا ہے، ان مشرکوں سے بھی زیادہ یہ جو یہودی ہیں انہیں اپنی زندگی سے بڑا پیار ہے۔ لیکن اے محبوب ایک بات انہیں بتا دو، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اگر ان میں سے کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1000 سال کی عمر عطا فرما دے، تو پھر سن لو کہ وما ہوا بمزحزہ من العذاب ان یعمر، کہ یہ جو تمہیں عمر عطا کر دی گئی ہے اگر 1000 سال بھی ہو جائے پھر بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، تم اللہ کی گرفت سے باز نہیں آؤ گے، اللہ تعالیٰ کی گرفت تم پر پھر بھی رہے گی، کیونکہ تم نے دنیا میں بھی اسے جھٹلایا ہے، تم نے دنیا میں اس کی نشانیوں کو بھی جھٹلایا ہے، تم نے دنیا میں اس کے رسولوں کو بھی جھٹلایا ہے، تمہاری یہ نافرمانیاں اتنی جو ہے وہ پختہ ہیں کہ ان نافرمانیوں کے سبب تمہیں کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ آگے فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں قصے نہیں بیان فرماتا، یہ قصے کس لیے بیان کیے جاتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہمیں رہنمائی مل جائے کہ کچھ لوگ، کچھ قومیں دنیا میں ایسی بھی آئی تھیں جنہوں نے اپنی زندگی اس طرح بسر کی تھی اور انہوں نے ایسے نافرمانیاں کی، وہ اس عذاب کے مستحق ہو گئے۔ ہمیں بھی یہی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے بھی رب کی نافرمانیاں کی، رب کو جھٹلایا، اللہ کے حضور حاضر نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہ کی، جس طرح اسے یاد کرنے کا حق ہے ایسے یاد نہ کیا، تو پھر سن لو کہ تمہارا بھی انجام اچھا نہیں ہے، تمہارا بھی انجام اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے، اور ایمان کی پختگی ہی جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ خیرات کا بھی، خیر کا بھی سامان ہے اور کامیابی کا بھی سامان ہے۔ اس لیے تو حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ ہور دوانا دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری۔ اگر دل بیمار ہو جائے نا تو اس کے لیے کوئی اور دوا نہ تلاش کرو، کلمے کی دوا تلاش کرو۔ کلمہ دور زنگار کرندہ، کلمہ کرے صفائی ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ کلمہ ہیرے لال جواہر، کلمہ ہٹ پساری ہو، ایتھے اوتھے دو ہی جہانی، کلمہ دولت ساری ہو۔ تو جو کلمے سے پیار کرتا ہے،
دین سے پیار کرتا ہے، اس قرآن سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کے فرمان سے پیار کرتا ہے، رسول کے فرمان سے پیار کرتا ہے، اللہ اسے اس دنیا بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی ہمارا ایمان ہے اللہ اسے عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔